جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میڈیا کو بھی استعمال کیا جائے ایسے فلائرز اور پیمفلیٹس بنا کر اپنی جو رائے ہے اور ایک ہی اس پر بات ہو، یعنی کہ ہر کوئی اپنا مقصد الگ رکھ رہا ہے، کیونکہ یہ وقت آ گیا کہ اختلافات سے ہٹ کر ہمیں یونٹی دکھانے کا وقت ہے نا. تو یہاں پہ اب کوئی گروپ نہیں ہے ہمارا، صرف ایک ہی اللہ، ایک ہم مسلمان اور ہماری بات کر رہے ہیں. لیکن شریعت ہے کیا اور بچوں یا یوتھ ان کو کیسے اس بات پہ سمپل. مرشیہ مدثر ہے، میں پبلک ریلیشن سیکریٹری ہوں سٹی کی. اور یہ جو آج کا جو پروگرام، آج کا جو یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو رکھا گیا، یہ سارے ہمارے مختلف سٹی کے پورے آرگنائزیشنز اور زیادہ تعداد میں الحمدللہ ایڈوکیٹس ہمارے ساتھ موجود تھے اور کئی سوشل ایکٹیوسٹ تھے ہمارے ساتھ. اور سبھی کا یہی ماننا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے، یا پھر یہ بول سکتے کہ بالکل ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو کیونکہ یہ جو ساری چیزیں جو بھی ہے ہمارے صرف اور صرف ہم کو خلاف کرنے کے لیے ہے. اور جو جیسا کہ یہ جو ہماری جو کمیونٹی ہے پلورل کمیونٹی ہے، تو اس میں ہر کسی کا فائدہ اسی میں ہے جو قرآن کے تحت جو ہے، حدیث کے تحت جو ہے، صرف اور صرف اسی میں ہے سو ہماری بھلائی ہے. سو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یس، تھینک یو. میں کیا کیا ہو رہا ہے اینڈ رولس اینڈ ریگولیشنز ان کو بتاتے جائے، جیسا کہ UCC کے بارے میں کئی لوگ نہیں جانتے ہیں. اور جیسا کہ پرنسپل صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم کیسے ریچ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نان مسلمس کے اتنے آرگنائزیشنس ہیں بہنوں کے. سنت نبی کی سنت ہے کہ نکاح من سنتی. نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میری اس سنت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں. تو ہم اتنی بڑی جب ہم غفلت میں ہم اپنی شادی کو غلط لے جائیں گے تو ہم کو اللہ کی میرا نام جلیس فاطمہ ہے، الہدا سے میرا تعلق ہے الحمدللہ. تو یہی درس و تدریس سے بھی میرا تعلق ہے. سعودیہ سے آئے ہیں ہم، وہاں پر کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہماری جو یہ کانفرنس ہے یہیں پر ختم نہ ہو جائے، اس کی کچھ ہم جو اپنے ساتھ لے کر جائیں. میں اسما زرزری ہوں. یہ جو UCC کا چل رہا ہے ہم اس کے اپوز کرتے ہیں، اس کے خلاف ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے قرآن کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، تمام کمیونٹیز کے خلاف ہے. اور ہندوستان کی گورنمنٹ ایک ہونے کی بات کرتی ہے، جبکہ یہاں پر پلورل سوسائٹی ہے، مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. تو اس میں یکساں سول کوڈ کی بات کر ہی نہیں سکتے، وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم بہت ہی زوردار آواز سے اس کو اپوز کرتے ہیں، اور جب تک ہمارے اندر دم ہے اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ میٹنگ مسلم پرسنل لا بورڈ ویمنس ونگ کی جانب سے رکھی گئی ہے. الحمدللہ شہر کے بااثر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مختلف NGOs کی ذمہ دار اور جامعات کے جو ہے نا صدر معلمات اور بڑی کثیر تعداد میں لائرس یہاں پہ آئی ہیں، اور سب نے ایک آواز، سبھی نے کہا کہ ہم اس مسلم پرسنل لا UCC کو ہم رد کرتے ہیں. ہم سب ایک جٹ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ جو شریعت ہے ہماری، وہ جو اللہ نے ہمیں بنایا اس کی عطا کردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو شریعت ہمارے لیے بھیجا ہے اسی میں ہم اپنا تحفظ، اپنا سکون، اپنی خوشی، اپنی اطمینان اور اپنا تحفظ ہم خواتین محسوس کرتی ہیں. اسی لیے بڑی تعداد میں ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہم اس کے خلاف ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر ہم اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. میں بھی کچھ یکساں سول کوڈ کے لیے اتراکھنڈ میں جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کے آپ مسودے پر نظر ڈالیں گے تو یہ شریعت کے خلاف ہے.
جیسا اس میں عدت پر پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی ہے، نکاح حلالہ پر اور وراثت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی ایسے مسائل ہیں جس پر ان کی یہ گزارش ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ تمام چیزیں، چاہے آپ وراثت کی تقسیم ہو، چاہے عدت ہو، چاہے ایک سے زائد نکاح کا مسئلہ ہو، یہ تمام جو ہے ہمارے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. تو ہم ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی شکل میں ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں مداخلت کی جائے. ہم مکمل طور پر یکساں سول کوڈ کو رد کرتے ہیں اور ہم یہاں کے حکمراں جماعت سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں کے قبائلیوں کو اور جو ہے عیسائیوں کو ایگزمپٹ کرنے کی جو خواہش ظاہر کی جا رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایگزمپٹ کریں گے، تو اسی طرح سے ہم مطالبہ کرتے ہیں امیت شاہ سے، وزیر داخلہ سے اور دوسرے یہاں کے حکمراں جماعت سے کہ مسلمانوں کو بھی اس سے ایگزمپٹ کر دیا جائے. فریسہ قادری اور میں ایم پی جے سے ہوں اور یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تلنگانہ کی اسسٹنٹ کنوینر ہوں ایز اے. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ایشو آیا ہے، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کئی کمیونٹیز ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ صرف ایک مسلمس کا مسئلہ نہیں ہے، کہ کئی کمیونٹیز کسی کے لیے بھی یہ ڈیزائربل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے. اور کیا سمجھ کے گورنمنٹ اس کو لے کے آگے چل رہی، کیونکہ اس کو رد کیے ٹرائبس نے، سکھ اور کئی لوگوں نے اس کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ون نیشن ون لا کی بات کرتے ہیں، تو پھر ایکسیپشن دیتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں گے، ان کو ہٹا دیں گے. تو پھر یہ ون لا کیسے بنا، ون نیشن ون لا کیسے بنا؟ تو آپ کی بات خود آپ سے کانفلکٹ ہو رہی، تو کیسا اس کو لاگو کریں گے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ لوگ بات کرتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کی. یقیناً یونیفارم سول کوڈ چل رہا ہے انڈیا میں، صرف 3-4 چیزیں جو پرسنل ہے، اتنے بڑے لا میں 3-4 چیزوں کا ایکسیپشن، جیسا کہ میرج ہے، ڈیورس ہے، اڈاپشن ہے، انہیریٹنس ہے، یہ صرف 4 چیزوں کے لیے بالکل اتنے پرسنل ہے یہ ہر ایک کے لیے. تو اتنی پرسنل لائف میں انوالو ہونا کہ انسان کو اپنا حقی اس سے اپنا حقی کو استعمال نہ کر سکے. تو یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ کوئی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 250 پرسنل لاز ہیں انڈیا میں، تو یہ کیسا ون لا کو اس میں چینج کریں گے؟ ان کا مطلب آل انڈیا لیول، ابھی تو بات ہے کہ اتراکھنڈ میں وہ لوگ ایک تیار کر لیے ہیں اپنا ڈرافٹ، آل انڈیا لیول پہ تو کوئی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا. کون ایکسیپٹ کریں گا، کون ریجیکٹ کریں گا؟ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کا امپلیمنٹیشن میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے. ابھی نہیں بولتے کہ اقلیتی ایک مسلم طبقہ ہی نہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں، کیا وہ بھی آواز اٹھائیں ایسا؟ ہاں بالکل، ہم کو امید ہے اور ہم سے زیادہ وہ لوگ آواز اٹھا بھی رہے ہیں. یہ خالی ایک مسلمس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی کمیونٹیز کا مسئلہ ہے، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے. ابھی پرسوں نے دیکھا ہے آپ نے کہ سکھ کے وہ لوگ ان کے جو ہے ذمہ دار، انہوں بالکل اسٹرکٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو کئی لوگ ہیں، ٹرائبلس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، ٹرائبلس کے لیے. اور 12 اسٹیٹس تو ایسے ہیں جس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے، ان کا کیا ہوگا مسئلہ؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا سلجھنا کوئی آسان کم نہیں ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن ایسا وہ نہیں ہے کہ بس ایک چھوڑو، لوگوں کو انگیج کرو، لوگوں کو بزی کرو، اپنا کام کر لو. یہ چیز اس کے اندر آتی ہے اور میں نے سمجھتی ہوں کہ یہ لاگو ہوگی. الیکشن کا سیزن ہے اور لوگوں کو ڈائیورٹ مین ایشوز سے ہٹایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو میٹنگ یہاں بلائی گئی ہے، کل جماعتی میٹنگ تھی اور کئی تنظیموں کی ہماری ذمہ دار خواتین یہاں جمع ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ جانتی ہیں آج کا جو ایشو چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا، تو اس سلسلے میں ہم ان بہنوں سے بھی ان کی رائے جاننا چاہتے تھے اور یہ کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہم سب متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تسیم بحبل اللہ جمیعا
ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں. ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم تمام ایک ساتھ جمع ہو کر ایک آواز ایک زبان بن کر ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کریں گے کہ انشاءاللہ ہم یکساں سول کوڈ کی 20 بل کو نفی کرتے ہیں. یہ بالکل ناقابل قبول ناقابل عمل ہے اور ہماری شریعت میں زیر زبر کا بھی اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس تبدیلی کو بھی ہم گوارا نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ جب تک کہ ہمارے اندر دم خم ہے طاقت و قوت ہے ہم ضرور جو ہے یہ لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ.